پاکستان میں کون سی قیامت برپا ہونے لگی ہے؟ جج کیوں ہنس پڑے؟ ایم این ایس کے ریمانڈ جو تھے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے، ڈرامہ بند ہو گیا، چلے ہوئے کارتوس پھر سے استعمال ہونے لگے، جبکہ پولیس پر کیسا الزام لگا؟ آج کی گورکھتندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان میں صورتحال کافی پیچیدہ ہے، کبھی حالات بہت اوپر جا رہے ہیں اور کبھی ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ کے پی کے اندر پولیس لکی مروت پارا چنار میں ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اور بعض جگہوں کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے کہ یہاں پہ چھاونیاں نہیں بننی چاہیے اور کنٹونمنٹ جو ہیں یہاں سے فوج کو واپس جانا چاہیے۔ ایسے عالم میں کچھ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی کوئی قیامت برپا ہونے لگی ہے۔ کبھی انگریزی میں وہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں، کبھی رومن اردو میں ہوتے ہیں اور کبھی سادہ اردو میں لکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کون سی قیامت برپا ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں میں، صحافیوں میں، ہر جگہ کے اوپر ان کے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے بات کو آگے پہنچایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کا نظریہ بھی ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ان کی ذاتی سوچ نہیں ہوتی اور دوسرے کا میسج وہ آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر فیصل وارڈا کو دیکھ لیجئے، میں ایک مثال دوں گا۔ وہ جتنی باتیں کہتے ہیں ان میں سے ایک بات کو لے لیتے ہیں، ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ ارشد شریف کو مارا جائے گا، ہمیں پہلے سے علم تھا کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، خان کے اوپر حملے کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیے کس کو پتہ ہوتا ہے سب سے پہلے؟ یا تو حملہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا حملہ کروانے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا ملک کی اساس ادارے جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات سب کو پتہ ہے کہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ کس کے بندے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ تو جس نے حملہ کروانا تھا، جس نے حملہ کیا، اس نے اپنے بندے یعنی کہ فیصل وارڈا کو پہلے سے بتا دیا تھا۔ کچھ جواب دینے والا ہو نا ٹاک شو میں تو وہ فیصل وارڈا سے یہ پوچھے کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ حملہ ہونے لگا عمران خان کے اوپر؟ تم جو کلیم کرتے ہو کہ فیصل وارڈا کہ ارشد شریف میرا دوست تھا، اس کی بیوی نے آ کے جویریہ باجی نے ڈینائی کر دیا تو کہ تم اس کے دوست نہیں تھے، معذرت میں تم کا لفظ استعمال کروں اس شخص کے لیے، تو آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ارشد شریف بھی مرے گا، عمران خان کے اوپر بھی حملہ ہوگا، تو اس مینس کہ حملہ آور اور آپ ایک پیج پہ تھے اور حملہ کروانے والے اور آپ ایک ہی لوگ ہو۔ تو یہ پاکستان کے اندر نا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل فیصل وارڈا کی طرح ہے، لیکن اس بات میں سچائی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منیب فاروق صاحب نے یہ دیکھیے کہ ٹویٹ لکھی ہے، آل ہیل ٹو بریک لوز۔ اس کا ترجمہ ہے جی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ منیب خود نہیں بولتا، تیرا یار بولتا، وہ ایک بول ہے گانے کا۔ تو یہ منیب صاحب نے جو انگریزی میں ٹویٹ لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے منیب فاروق صاحب کی ٹویٹ کے مطابق کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت سے پہلے قیامت آنے لگی ہے۔ فلموں کے تو نام ہم نے دیکھے تھے، قیامت سے قیامت تک فلاں چیز، ایسے کوئی قیامت برپا نہیں ہونے والی۔ یہ ڈر چکے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ عوام سے ڈرتے ہیں، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ صرف ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر قیامت برپا ہونے لگی ہے۔ تو یہ منیب فاروق صاحب ان کی بات اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھ کے آگے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جناب وہ قیامت ہے جو برپا ہونے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، وہ یہ ہے کہ ایم این ایس آپ کو پتہ ہے کہ وہ پکڑے گئے تھے پارلیمنٹ کے اوپر۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے حملہ ہوا، پہلے بھی ہوا، لیکن قانون جب بن جائے تو پھر اس کے بعد چیزیں ہوں تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پکڑا گیا، جو کہ نہایت ہی غلط تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئندہ بھی غلط کو غلط کہیں گے اور آج بھی کہیں گے۔ پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، پارلیمنٹ لاجز سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ جسمانی ریمانڈ کو تو کالعدم قرار دے دیا انہوں نے کہ نہیں دیں گے، جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل میں منتقل کیا، اور جیل کون سی ہے جی؟ پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہ سب جیل قرار دے دیے گئے ہیں، وہ وہیں پہ رہیں گے۔ حد ہو گئی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا گھر جو مسجد ہے، یقیناً اس کے اندر جب وہاں سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، وہ پولیس سننے میں آیا کہ وہ جو نقاب پوش تھے وہ جوتوں سمیت اندر گئے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر مسجد ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اہم خبر ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ان کو بھیج دیا گیا، اور جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ 19-20 کا فرق ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسے کیا ہے،
اور دیکھتے ہیں کہ آگے یہ چیز کیا ہوگی. یہ کچھ بھی کیس نہیں تھا, یہ انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا, پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے, پریشر الٹا گلے پڑ گیا, سب نے آ کے پوری رودات سنائی اور ہنس کے سنائی. آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس عدالت میں کہہ کے لگائے اور وہ ہنس پڑے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. چیف جسٹس تحریک انصاف پر جو درج مقدمات ہیں ان کو سن کر ہنس پڑے اور پی ٹی آئی قیادت پر جلسے پر درج مقدمات کی حقیقت محض اتنی ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد ایف آئی آرز پڑھ رہے تھے اور چیف جسٹس عمر فاروق سنتے ہی ان کی ہنسی نہ رک پائی. کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کمیڈی دیکھنے کو ملی ہے. جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی مزاحیہ کمیڈی لکھی ہے. شعیب شاہین پر پستول ڈال دی. شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا. گور خان کا کہہ رہے ہیں کہ پستول نکالیا. گور کو آپ اور میں نہیں جانتے. چیف جسٹس عمر فاروق وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو جانتا ہوں, یہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے. شیر افضل مروت اور اسد کیسے پر درج مقدمات کا کمیڈی فلم سے بھی کم نہیں, چونکہ ایک گاڑی نہیں چلاتا, دوسرے نے کچھ ایسا کیا نہیں. تو اب ججز جو ہیں وہ جب پولیس کاٹیو ایف آئی آر پڑھتی ہے تو ہنس رہے ہیں جج. حالانکہ جج کو ہنسنا نہیں چاہیے, کوئی بھی جج ہو اس کو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے, جب غصہ آئے تو خاموش ہونا چاہیے, جج کو کم بولنا چاہیے. لیکن اب پاکستانی عدالتوں میں ججز ایسے کیس جب بن رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پورا پاکستان بلوچستان اور غزہ میں تبدیل ہو گیا. آپ صورتحال دیکھیے, بلوچستان, کوئٹہ, کے پی کے, باقی جگہیں آپ دیکھ لیجئے. ابھی شکر ہے سندھ کے اندر تھوڑا امن ہے, لیکن وہاں پہ بھی کچے کے ڈاکو ہیں. یہ بات بڑی اہم کہی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہ لوگوں کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے تو پہلے پتھر اٹھائیں گے, پھر اسلحہ اٹھائیں گے. پورا پاکستان بلوچستان بنے گا اور غزہ بنے گا. جمہوری زندگی گزارنے دیں, مہربانی کیجئے, پاکستان کو غزہ نہیں بنائیے اور ایسی حرکتیں نہیں کیجئے. علامہ ناصر جو ہیں انہوں نے بڑی اہم بات جو ہے وہ کہی, لیکن کون سنے, کس کو سنائیں, کس سے بات کریں. تو پاکستان واقعی پہلے سے غزہ بنا ہوا ہے جہاں 50 سے 70 لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں. اب یہ فوج کے اندر بھی انٹیلیجنس ادارے میں تبدیلی کریں گے, یہ کور کمانڈرز کو تبدیل کریں گے, یہ اور بے شمار چیزیں کریں گے, مگر یہ کے پی کے سے پشتونوں سے کبھی نہیں جیت سکتے. میری بات یاد رکھیے گا, کچھ بھی کر لیں, اینڈ آف دی ڈے ویسے بھی عمران خان کو پشتونوں نے ہی کامیاب کرنا ہے. عمران خان خود پٹھان ہے. انہوں نے امریکہ سے, رشیا سے, گریٹ برٹن کو رول نہیں کرنے دیا, جبکہ 200 سال انہوں نے ہندوستان کے اوپر رول کیا. تو یہ اگر ان سے جنگ جیت چکے ہوئے ہیں, لوگوں کے انڈیا سے طیارے اغوا کر کے لے آئے تھے کندھار, تو یہ نہیں ہو سکے گا. یہ بڑا ناممکن ہے. یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اس وقت جب ان کے اوپر ظلم کیا جائے. چلے ہوئے کارتوس پھر سے استعمال ہونے لگے. یہ بڑی اہم بات ہے. عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, اس لیے اسے آکسفورڈ کا چانسلر بنایا جا رہا ہے. پھر سنیے گا کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, اس لیے ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنایا جا رہا ہے. ظالموں, چلے ہوئے کارتوس کو کتنی بار چلاؤ گے؟ کسی دن یہ تمہاری اپنی بندوق میں پھنس گیا تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے. پہلے کہہ رہے تھے کہ سلمان رشدی کا حمایتی ہے اور ختم نبوت کا مخالف ہے. اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کی بات ہی تو کہہ رہے ہو کہ اس نے سلمان رشدی جو تھے ان کی خلاف بولا تھا, یہاں یہ تاثر دے رہے ہو. پہلے کہتے تھے یہودیوں کا ایجنٹ, اور مولا صاحب نے کہہ دیا یہ ایک سیاسی بیان تھا, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. عمران خان بڑا اچھا مسلمان ہے. اب آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کہتے ہیں اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو یہ چیزیں بالکل چلے ہوئے کارتوس ہیں, کچھ آپ کے پلے نہیں پڑے گا. آپ ایسے مخالف ہیں, عمران خان سے ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے مخالف کے اوپر تنقید کرنے کے لیے الفاظ اور جملے نہیں مل رہے. جب آپ ایسے کرتے ہیں تو وہ الٹا آپ کے گلے چیزیں پڑ جاتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ گولی اگر بندوق میں پھنس گئی, آپ کی اپنی جان جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اس نے سیرت النبی کانفرنس کروائی, اس نے ختم نبوت کے حوالے سے چیزیں کی, اس کی یونائٹڈ نیشن کی تقریر دیکھ لیجیے. اور ویسے بھی سیاست میں مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور کسی کا ایمان کیا ہے, کون یہودی ہے, کون کیا ہے, وہ اللہ جانتا ہے اور انسان بہتر جانتا ہے. یہ مذہبی کارڈ بہت پرانی بات ہو چکی ہے, اب کوئی کارڈ نہیں چلے گا عمران خان کے خلاف. جج کا پولیس پر بڑا الزام کس نوعیت کا ہے؟ ہائی کورٹ میں عمران خان کے سابق سیکیورٹی انچارج عمر سلطان بازیابی کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ کیمروں سے لیس اسلام آباد سے بندے کیسے اغوا ہو رہے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ پولیس مافیا کے ساتھ مل کر بندے اغوا کر رہی ہے, اور 18 ستمبر کو ڈی آئی جی آپریشنز اور متعلقہ ایس پی عدالت میں پیش ہو کر جواب دیں. یہ صورتحال ہے. اور ساتھ میں خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.